آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم آج کل مدات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم مد متصل پر آ چکے ہیں. مد متصل ختم کیا ہے، بلکہ مد منفصل بھی ختم کیا، اور تیسری قسم جو ہے ان مدات کی جو کہ متوقف ہے علی حمزہ، حمزے پر جن کا انحصار ہے، اور وہ تیسری قسم ہے مد البدل کی. مد البدل، یا فارسی میں کہنا چاہیں یا اردو میں کہنا چاہیں تو مد بدل. مد بدل عربی میں بات کر رہے ہوں تو مد البدل کہیں گے. تو بہرحال مد بدل کی تعریف کیا ہے؟ ہم کس چیز کو مد البدل کہیں گے؟ ما هو المد البدل؟ مد بدل کیا ہے؟ یعنی تعریف بتائیے کیا. تو ہم کہیں گے مد البدل جو ہے وہو مد البدل، وہو مد البدل یہ ہے ما تقدم فی، ما تقدم فی الحمزہ. مد البدل وہ مد ہے جس میں کہ حمزہ جو ہے وہ پہلے آ جائے. مد متصل اور مد منفصل میں حمزہ بعد میں آ جاتے ہیں، لیکن مد بدل میں حمزہ پہلے آ جاتے ہیں، مقدم یعنی پہلے آ جاتے ہیں. کس چیز سے پہلے؟ علی حرف المدی، علی حرف المدی، حرف مدی سے پہلے آ جاتا ہے. فی کلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمہ میں. ایک ہی کلمہ میں آتا ہے حمزہ حرف مد سے پہلے، ما تقدم یعنی جو پہلے آ جائے. تو اس کو مد بدل کہتے ہیں یا مد البدل. اور مثالیں کیا ہیں؟ مثالیں ہیں نحو، دو تین مثالیں دیں گے.
ایک مثال ہے یہ کلمہ قرآن کا، یہ کلام قرآن کا، یا ایھا الذین یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، آمنوا یہ ہے اذکروا، تو اب یہ جب وصل کرتے ہیں تو ہم پڑھیں گے آمنوا اذکروا اللہ، آمنوا اذکروا اللہ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ یا اے ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اذکروا اللہ، خدا کا ذکر کیا کرو، خدا کو یاد کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ تو اب اس میں مد بدل کہاں ہے؟ حمزہ پہلے اور حرف مد بعد میں، حمزہ اور الف مدی حمزے کے بعد الف مدی، یعنی ما تقدم فیہ الحمزہ، جس میں کہ حمزہ پہلے آئے، کس چیز سے پہلے؟ اعلیٰ حرف مدی پر واقع ہو جائے پہلے، ما تقدم جو پہلے ہی واقع ہو جائے، کس چیز پر؟ اعلیٰ حرف المدی فی کلمۃ واحدہ، آمنو ایک ہی کلمہ ہے تو اسی پر لاگو ہو جائے گا مد بدل کا قاعدہ۔ تو یہ ہے ایک مثال، یعنی یہ مقام ہے مد البدل کی۔ اور دوسری مثال، ولم اوتیت، ولم اوتیت، لم نہیں ہے، اوتیت من کل شیء، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو واو کو جلائیں گے تاکہ آپ کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ وَأُوتِيَتْ اور عطا کیا گیا اسے، اس عورت کو، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں سے، یعنی افراد کے ساتھ، بہتات کے ساتھ اللہ کی طرف سے اس عورت کو ہر چیز عطا کی گئی، ہر چیز میں سے اسے عطا کیا گیا۔ یہ ملکہ سبا کا ذکر ہے سورہ نمل میں۔ وَأُوتِيَتْ اور اسے عطا کیا گیا، تا کا مطلب تائے تانیث ہے، یہ والا تائے تانیث، یعنی مونس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ من کل شیء ہر چیز میں سے اللہ نے اسے عطا کیا تھا۔ تو یہاں مقام کون سا ہے؟ یہ ہے حمزہ اور یہ ہے واو، یہ مقام ہے۔ اوتیت یہ زیر ہے استا کی، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور تیسری مثال، لیزدادو تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے، لیزدادو ایمانا، لیزدادو ایمانا، یہ اصل میں ایمانن تو وقف ایمانا، لیزدادو ایمانا۔ اس جگہ کہاں ہے مد بدل کا مقام؟ پہلے حمزہ اور اس کے بعد یا حرف مدی، حمزہ پہلے اس کے بعد یا حرف مدی، حمزہ پہلے اور اس کے بعد واو مدی، حمزہ پہلے اور اس کے بعد الف مدی۔ یہ الف مدی کی مثال، یہ واو مدی کی مثال، اور یہ
یا مدی کی مثال. یہ ہے مثالیں مد البدل کی. اب اس کے بعد یہ جو مد البدل ہے، پہلے اس کے بارے میں ایک دو باتیں، اس کے بعد آئیں گے اس کے قسموں پر. نمبر 1، آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو حمزہ ہے پہلے کلام ہے آمنہ، یہ ابتدا میں کلمہ کی ابتدا میں واقع ہو رہا ہے. بدل جو ہے اول کلام کے ابتدا میں واقع ہو رہا ہے. نحو آمنہ، جیسے آمن. اور پھر آگے مثال اور ہے، اور وہ ہے مثال کے طور پر ایک مثال اس سے بڑھ کے. آمن یہ الگ مثال ہے. یقع البدل یہ آپ الگ سے لکھیں. مثالیں یقع البدل، بدل واقع ہو جاتا ہے. یہ ایک اس کا نشان ڈالیں گے. یہ اس پہ ایک نوٹ ہے. یقع البدل فی اول الکلام، کبھی بدل جو ہے کلام کے ابتدا میں واقع ہو جاتا ہے. کلام کے ابتدا میں اول، وسط اور آخر، تین ہی گنجائشیں، تین ہی چوائسیز ہیں، تین ہی آپشنز ہیں. فی اول الکلام کبھی یقع یعنی واقع ہو جاتا ہے بدل. ٹھیک ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے آمنہ. نحو یعنی مثال کے طور پر آمنہ، یہ ابتدا میں آ گیا. اور یہ ایک، اور دوسری وفی وسط ہی، اور بیچ میں کبھی آتا ہے. مثال کے طور پر نحو، مثال کے طور پر کہاں؟ رؤوسکم، ایک لفظ ہے یہ پیچھے آپ نے مثال پڑھی ہے. رؤوسکم، رؤ پہلے را، یہ بیچ میں آ گیا، یہ واو مدی اور یہ حمزہ. رؤوسکم وفی آخری، اور کبھی آخر پر آتا ہے آخری کلمہ میں، آخری ہی مطلب کلمہ میں. نحو جیسے مثال نحو جاؤ، وہ لوگ آ گئے. جاؤ یہ الف زائد ہے تو آخر پر جاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ تو کلام کے آخر پر، وہ بھی کلام کے اول میں، وہ کلام کے بیچ میں. روز کو بیچ میں، اول میں آمنو یا آمنہ، اور آخر میں نحو جاؤ. پھر او، یہ جو ہے یہ واو، یہ ضمیر کا واو ہے. اصل میں جا ہے، وہ آیا جا، لیکن یہ ضمیر کا واو ہے، اس لیے اس واو سے پہلے آ گیا حمزہ. آپ سمجھ رہے نا؟ یہ ضمیر کا واو ہے، اصل میں یہ آخر پر کلمہ جا کے آخر پر آیا ہے جا. تو یہ ہے ایک نا، اس کو ہم کہیں گے ایک نوٹ سا ود ان پیرنتھیسز، بریکٹس میں، ود ان بریکٹس ایک نوٹ، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا، اب اس کے بعد اس مد کی دو قسمیں، مد البدل کی دو قسمیں. ایک ہے مد الاصلی، مد البدل الاصلی، اور دوسری قسم ہے مد البدل التشبیہ، یعنی شباہت ہے، اس کو اصلی نہیں ہے. یہ تشبیہ بالبدل، دو مثالیں، ایک مد البدل اصلی، ایک دوسرا مد البدل التشبیہ بالبدل. اصلی وہ بدل نہیں ہے، وہ تشبیہ بالبدل ہے. تو یہ دو قسمیں ہیں اس کی جو کہ استعمال میں ہو رہی ہیں. مد الاصلی و مد التشبیہ بالبدل. مد
मद्दुल बदलुल तशबीह बिल बदल, मद्दुल बदलुल असली, ये पूरा पे लिखा करें, मद्दुल बदलुल असली, ये है अल असली यहाँ, और ये वाला है मद्दुल तशबीह बिल बदल, या आप अल असली इसको करें, अल असली बदलुल असली। और दूसरा है मद्दुल बदलुल तशबीह बिल बदल, तशबीह शबाहत रखता है, हकीकत में नहीं है, शबीह है, शबीह है बदल का, असल में नहीं है, असल में बस यही है ये वाला, और ये तशबीह बिल बदल है, यानी देखने वाले का ये मद्दुल बदल है। मद्दुल बदल का कायदा मखसूस है इसके लिए, वो नहीं है जो इस पर लागू हो जाएगा। असली पर एक कायदा लगता है और तशबीह बिल बदल पर दूसरा कायदा लगता है। तो लेकिन इसी का नवा बताया गया है, इसी की एक किस्म है, लेकिन हकीकी ये है और ये नकली है। नकली यानी शबाहत रखता है, शबीह बिल बदल। अच्छा, अब पहले असली लेते हैं। असली जो है, असली वो असल में उसकी मिसालें ये वाली है ऊपर जो हमने दे दी, ये 3 मिसालें असली हैं, ये 3 मिसालें असली। तो असली बदलुल असली की, असली की मिसालें ये हैं, तो इसकी मिसालें ये हैं। अब इसमें क्या है, इसकी भी तारीफ़ होनी चाहिए ना कुछ पहले, तो उसके बाद हम कहेंगे जो कुछ कहना होगा। असली जो है इसकी तारीफ़, मा कान फीहे, मा कान फीहे जिसमें होगा, मद्दुल असली कौन सा है जी, मद्दुल असली हुआ मा कान फीहे, मद्दुल असली वो है जिसमें कि होगा, क्या होगा, हरफुल मद, हरफुल मद जो है वो उसमें होगा, हरफुल मद उसमें होगा, मुबद्दलन मिनल हमज़ा, मुबद्दलन मिनल हमज़ा, हमज़े के बदल में असल में उसमें हरफ मद होता है, लेकिन हमज़े के बदले, हमज़े के बदले चूँकि हरफ मद होता है तो गोया हमज़ा ही होता है, लेकिन असल में हमज़ा नहीं होता है। तो ये क्या मतलब है, मुमकिन है आपकी समझ में ना आ जाए। यहाँ तो हमज़े हैं, ये भी हमज़ा है, ये भी हमज़ा है, और कहाँ गया, और ये वाला भी हमज़ा है। तो ये बदल क्या आ गया इसमें, हरफ मद आ गया, हमज़े की बदल, हमज़े की बदल में आ गया ये। तो इसका मतलब क्या है आपकी समझ में अभी तो ये नहीं आएगा, क्योंकि एक कायदा है अरबी में, अरबी सर्फ में, और उसको कहते हैं कायदे आलाल, कायदे आलाल। कायदे आलाल में आ जाता है जो हुरूफ इल्लत है, वाव अलिफ या वगैरह, तो वो बदल जाते हैं, वो बदल जाते। कभी अलिफ होता है तब्दील होता है वाव में, कभी वाव होता है तब्दील होता है अलिफ में, कभी या होता है तो तब्दील होता है अलिफ के अंदर। इस तरह से बदलते रहते हैं, बहुत सारे कायदे हैं। वो बहरहाल जब वक्त आएगा तो आप इंशाअल्लाह आप समझ लेंगे, जान लेंगे। तो कायदे सर्फ के मुताबिक जो ये पहला हर्फ है, इसको आप पहला कहें, इसको आप यूँ करें ताकि आपको याद रहे कि इसके बारे में हमें बात करनी है, हर्फ असली समझने के लिए। आमनु जो है, आमनु इधर आप लिख सकते हैं फ़इन्न, फ़इन्न, क्योंकि हकीकत ये है फ़इन्न पास, इसलिए कि असल जो है, असलो किस चीज़ का, आमनु, असले आमनु क्यों जो है, आमनु ये असल में क्या है जी, ओ मनु, आमनु, ये 2 हमज़े हैं यहाँ, आमनु, गौर से समझिए, ये बात अच्छी तरह समझ लें, टाइम लग जाए तो कोई परवाह नहीं। ये जो असली लफ्ज़ है ये है आमनु, आमना असल में लफ्ज़ नहीं है आमना, ये है असल में आमना, जैसे या अमनु, या अमनु, आमनु, ये असल में लफ्ज़ जो है वो है आमना, आमना असल में आमना है। लेकिन चूँकि ये तकरार है हमज़े और हमज़े की, हमज़े और हमज़े की तकरार है,
اور زبان کو بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے دو حمزے ایک ساتھ پڑھنا، تو دو حمزے ایک ساتھ، اس لیے اس پر ان دو پر قاعدہ لاگو ہوتا ہے آلال کا، اس کو قاعدہ آلال کہتے ہیں، قاعدہ آلال۔ اور قاعدہ آلال کیا ہے؟ قاعدہ آلال ہے جہاں ایسی صورت ہو ایک کے بعد ایک حروف علت آ جائے، اور اگر ان میں سے دونوں حمزہ ہوئے، حمزہ مطلب الف ہے اصل میں، امنو حمزہ بن کر، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جی؟ اس صورت میں جو یہ حمزہ ہے، حمزہ، اس کے بدلے حرف مدی بنانا چاہیے اس حمزے کو۔ پہلے حمزہ تھا امنو، یہ اصل میں یوں ہے امنو، امنو، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں، تو چونکہ زبان پر یا زبان پر یہ ثقیل ہو رہا ہے، ثقیل یعنی بھاری ہو رہا ہے کہ حمزے کے بعد حمزہ پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اس میں تکرار آ جاتا ہے، اور تکرار کو حسن نہیں سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، تکرار کو عیب سمجھا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ لہٰذا اس صورت میں یہ کیا کرتے ہیں؟ اس قاعدے کے تحت پہلا والا تو نہیں بدلے گا، لیکن دوسرا والا بدل سکتے ہیں، اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس کو حمزہ نہ رہنے دیں، بلکہ جو کرسی ہے حمزے کی، ہم اسی کرسی کو اس کا جانشین بنائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ تو اسے کیا بنے گا؟ یہ حمزہ جو ہے یہ نیچے آئے گا، یہ بنے گا آمنو، یہ حمزہ ادھر آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح بھی لکھیں کوئی فرق۔ آمنو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، آمنو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بھی لکھتے ہیں نا، صحیح ہے؟ تو لہٰذا یہ قاعدہ، کون سا قاعدہ؟ قاعدہ اعلال، اعلال۔ تو اصل میں یہ تھا، کون سا والا جو ابھی میں نے کہا؟ اصل میں یہ تھا آمنو۔ لہٰذا ما کان فی حرف المد، یہ والا جو حرف مد ہے، یہ والا یہ حرف مد اصل میں مبدلا من الحمزہ، فین اصل آمنو، اصل آمنو، آمنو کی اصل کیا ہے؟ امنو، امنو۔ لہٰذا اس کو قاعدہ اعلال کے تحت بدل دیتے ہیں دوسرے والے حمزے کو مد کے اندر۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے ایک۔ اب دوسری مثال یہ ہم نے لکھا فَإِنَّ أَصْلُ آمَنُوا، کیا ہے؟ آمنو، آمنو۔ دوسری مثال میں کیا ہے؟ دوسری مثال میں جو اوتیت ہے، اوتیت ہے، اوتیت، یہ ہم نے یہاں استعمال کیا، اوتیت۔ اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں یہ تھا، یہ یہاں حمزہ ہے، اوتیت، اوتیت، اوتیت تھا، و اوتیت، یہ واو ہے، وہ حرف عطف والا، اور یعنی اس کا مطلب ہے اور، یہاں سے شروع ہے۔ اوتیت ہوا فی الاصل ہوا اوتیت، اوتیت۔ یہاں بھی دو حمزے ایک کے بعد دو آ رہے ہیں، اصل میں تو یہی ہے۔ اب اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے؟ قاعدہ اعلال، اور قاعدہ اعلال کیا ہے؟ اس حمزے کو ہم بدل دیتے ہیں اس کرسی کے اندر، جو کرسی اس کی تھی واو، تو ہم لکھتے ہیں اوتیت۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اسی طرح تیسری جگہ و ایمانن، ایمانن، وہ کیا تھا؟ کانا، وہ تھا ایمانن، ایمانن۔ اصل میں یہ ہے ایمانن، اس کا حمزہ مکسور ہے یہاں سے، ایمانن، یہ متحرک اور یہ ساکن، ایمانن اصلی لفظ ہے ایمانن۔ تو قاعدہ اعلال کے تحت یہاں بھی یہی پرابلم ہے، ایک کے بعد دوسرا ایک حمزے کے بعد دوسرا حمزہ، تکرار حمزے کی ایک عیب
اور عیب بھی دور کرنا ہے اور زبان کو بھی آرام دینا ہے کہ آرام سے زبان سے ادا ہو سکے. اس لیے دوسرا والا حمزہ جو ہے، یہ والا حمزہ، اس کی کرسی کون سی ہے جی؟ اس حمزے کی کرسی کون سی ہے؟ یہ ہے نا، اس میں اب دو نقطے نہیں ہوتے، یہ چونکہ کرسی ہے اس لیے نقطے نہیں ڈالے جاتے، ورنہ یہ یا ہے. اے مانن میں حمزہ تبدیل کیا جاتا ہے یائی مدی میں، اور اس کے دو نقطے ظاہر ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اے مانن تھا، تبدیل ہو گیا ایمانن میں، ایمانا، یہ جو یہاں تھا لیزدادوا ایمانا. اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں کہیں بھی اس طرح سے لفظ آئے کہ اصلی شکل کچھ اور ہوتی ہے اور قاعدہ اعلیٰ کے بعد دوسری شکل میں آ جاتا ہے. آپ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس جگہ اصل ہے. یہ آمن و اصل ہے یا آلال کی وجہ سے بدلا ہوا؟ یہ بدلا ہوا ہے. یہ اوتیت اصل ہے یا بدلا ہوا؟ یہ بھی بدلا ہوا ہے. اس کی یہ حمزے کی کرسی ہے، یہاں الف حمزے کی کرسی ہے اور یہاں یا حمزے کی کرسی ہے، ورنہ یہاں یا پر حمزہ ہے، یہاں الف مدی پر حمزہ ہے اور یہاں واو مدی پر حمزہ ہے. یہ حمزہ اصل میں ہے. پہلے میں الف کرسی اس حمزے کی جو دوسرا ہے، دوسرے میں واو کرسی اس حمزے کی جو واو پر ہے، اور تیسرے میں یا کرسی جو کہ دوسرے حمزے کی کرسی ہے. تو ان کو بدل دیا جاتا ہے دو وجوہات کی بنا پر، دو اسباب کی بنا پر، دو سبب. اور وہ دو سبب کون سے ہیں؟ ایک سبب یہ کہ تکرار جو ہے، حروف کا تکرار ایک کے بعد ایک، تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے، یہ عیب دور کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ زبان کو ایک کے بعد دوسرا حرف ادا کرنا مشکل پڑتا ہے، لہذا زبان کو بھی تھوڑا سا آرام دینا پڑتا ہے، آسائش دینی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے بھی ان دو وجوہات کی بنا پر قاعدہ اعلیٰ لاگو ہو جاتا ہے. اور قاعدہ اعلیٰ کا مطلب ہے حروف علت میں سے جب دو حروف علت ایک ہی جنس کی ایک کے بعد ایک آ جائیں تو ایک کو تبدیل کیا جاتا ہے حرف مدی میں. ٹھیک ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.